تمہارا سجدوں میں زاروں قطار رونا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں سجدوں میں زاروں قطار آنسو بہانا کیا بیکار چلا گیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور گہرے سمندر بنانے والا رب کیا ان آنسوؤں کی لاج نہیں رکھے گا؟ سنا نہیں ہے تم نے کہ وہ ایک آنسو سے کتنی محبت کرتا ہے؟ سنو، یہی آنسو اللہ کو تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کے لیے راضی کرے گا۔ یہ اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرے گی۔ جب انسان اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے نا تو اس کا ایک آنسو ہی فرش سے لے کر عرش تک تہلکا مچا دیتا ہے۔ لوگ جتنی چاہے رکاوٹ ڈال دیں، لیکن جب وہ کن کہتا ہے تو زمینی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ تو پھر پرسکون ہو جاؤ، جلد وہ چیز تم تک پہنچا دی جائے گی جو تم اللہ سے مانگتی ہو۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی۔ ان قریب اللہ کے ایک کن سے آزمائش کی یہ گھڑی ٹل جائے گی۔ ان قریب تمہیں اللہ کی مصلحت سمجھ آ جائے گی۔ تمہاری پکار اب لازم عرض تک جائے گی۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ ان قریب تمہارا ہر صدا سن لی جائے گی۔ اللہ کہے گا ہو جا اور ناممکن چیزیں ہو جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ کی کن کی طاقت ہر شے پر بھاری نظر آئے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے انسان کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تم کو ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور لگ رہی ہو، ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری چاہ تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کے دل سے لگائے ہوئے ہو نا، یہ دعائیں تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ابھی؟ تو کیا ہوا اگر سیلے کی آئی نہیں ہے ابھی گھڑی؟ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پر معاوضے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس بھی لوٹا دی جائے گی۔ یقین رکھو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارا جو تمہارا درد سمجھے گا؟ اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں تھامے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو تمہیں درد کو شفا میں بدل دے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو سکون دے گا، تمہیں مطمئن کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا جو تمہیں دے گا تمہاری خواہش پوری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا جو قدم قدم ساتھ چلے، جو تمہیں تھامے، جو بار بار تمہیں معاف کرے؟ یاد رکھو، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ اور پھر وہ تمہارا ہر غم ٹھنڈا کر دے گا۔ جس زندگی سے مایوس ہو تم، اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ یہ جو الجھے دین ہے تمہارے اور یہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو۔ تم اس سے بات کرتے رہو گے تو وہ لمحے میں تمہاری الجھن کو سلجھن میں بدل دے گا۔ بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا۔ دل جب بے ضد ہو جاتی ہے تو راستے کھو جاتی ہے۔ راستے آسان چاہتی ہو تو اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ ہی تو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہی سے صلح پاتے ہیں، منزلیں وہی سے ملتی ہیں۔ بس توکل اور صبر کے ساتھ چلتے رہو، بس یقین رکھو اس رب پر، آگے منزل تک اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ خوب جانتا ہے تم کتنی تکلیف سے گزر رہی ہو۔ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بس صبر کرو، اللہ بہت جلد تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ اللہ کن کہے گا اور تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ تو پھر اتنی مایوسی کیوں؟ ایک بار پھر اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ ہی تو ہے جو آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا تمہارے لیے۔
جو بےقراری تمہارے دل میں ہے تم اسے اللہ کے نام اور سجدوں کی طاقت سے دور بھی تو کر سکتی ہو۔ لوگوں سے ملے دکھ تکلیفیں اور بے وفائی کو تم اپنے پیارے اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ وہ دلوں کو بنانے والا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی تھکاوٹ سے آشنا نہیں ہوگا؟ یقین رکھو اللہ تمہیں سنبھال لے گا اور اللہ کے سہارے جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تمہیں اللہ کے در سے جوڑ دے، اور کوئی تم فرشتہ نہیں ہو، تم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، اس لیے تو تمہارے لیے توبہ کا در بنایا ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا تمہارے لیے، وہ تمہیں سنبھال بھی لے گا اور تھام بھی لے گا۔ آزمائش انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ تمہارے اوپر ذرا سی آزمائش آ جائے تو تم پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لینا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے مضبوط بنانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں ہر جنگ لڑنا سکھانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لانا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے ان کا کھویا ہوا انہیں واپس لوٹانا ہو۔ اللہ آزمائش انہی کا لیتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ تم مانگ مانگ کر تھک جاتی ہو مگر کیا وہ دینے میں تھکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے ہر عمل کا وقت پہلے سے مقرر ہے، گرنے کا بھی اور سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی اور صبر کا بھی، اور نہ ہی وہ کبھی ہم پر برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ جسے ہم بے حد تکلیف سمجھ رہے ہوتی ہیں وہ بھی ہماری حد میں ہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کبھی بھی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر پریشانیاں نہیں لاتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی موضوع کی دعا ہو۔ دعاؤں کے جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ ناممکن تمہیں لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے ہر بات ممکن ہے۔ دعا مانگا کرو، دعا تو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ میری بہت سی دعائیں یا رب تیرے ایک کن کی محتاج ہے۔ کیا یہ سزا کم نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے گر کر دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ میری روح درد میں ہوتی ہے تب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو دلوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ معزے تو ہوتے ہیں ان کے لیے جن کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا۔ اور پھر جب اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ ہر جگہ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر ہمارے لیے چن رکھتا ہے۔ اللہ تو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے درد سے اللہ واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور پھر مضبوط ہو جاؤ۔ سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن تم صبر ہی نہیں کرتی۔
तुम मांगते हो वो चीज जो तुमसे दूर है, आखिर तुम खुद को चैन क्यों नहीं देती हो? वो इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही तुम्हारे करीब होता है, तुम जान सको कि इस आजमाइश के वक्त तुम्हारा अपना कौन है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस वो चाहता है तुम यकीन रखो ताकि वो तुम्हें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाज सके। तुम चाहते हो ना तुम्हें तुम्हारी चाहत मिल जाए, तुम पहले उसकी चाहत को अपनी चाहत बनाओ, फिर तुम्हें किसी चाहत की जरूरत नहीं रहेगी। तुम मांगते हो किसी से मोहब्बत, तुम अपनी सारी मोहब्बत अपने अल्लाह को दो, फिर तुम्हें कोई तोड़ जाए ये नौबत ही नहीं आने देगा तुम्हारा अल्लाह।